بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وقال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العلي العظيم. محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، سیرت پاک، سیرت رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو الگ الگ گوشے اور شعبے ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے. تقریباً 8 ہفتوں سے آپ کی ولادت اور بعثت سے پہلے کے 40 سال، بعثت کے بعد کے 23 سال، جس میں 13 سال مکے کی زندگی اور اس میں دعوت کا پیغام کس طرح آپ نے دیا، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو اور پھر ساری انسانیت کو، اور کیسی کیسی کٹھنائیاں، کیسی کیسی مصیبتیں جھیلنی پڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کو، مرد ہو یا عورت. یہاں تک کہ آپ نے دعوت کی خاطر کہ اگر مکے کے بڑے بڑے لوگ ایمان لے آئیں گے تو جلدی ایمان پھیل جائے گا، آپ طائف گئے اور طائف کے غندوں نے، بدماشوں نے اور زیادہ سخت معاملہ کیا. یہاں تک کہ پھر اللہ نے آپ کی بلندی کے لیے، آپ کو چین اور راحت کے لیے معراج کرائی اور 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا، عرش الہی، ہر چیز دکھائی اور آپ کا استقبال ہوا. یہاں تک کہ آپ کو جنت دکھائی گئی، دوزخ دکھائی گئی. جنت میں کون جائیں گے، دوزخ میں کون جائیں گے، یہ ساری باتیں بیان کر دی گئی. پھر آپ وہاں سے آئے معراج سے، تو اللہ نے سب سے بڑا تحفہ نماز کی شکل میں دیا، جو اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہے.
اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ جتنا زیادہ آدمی نمازوں کا اہتمام کرے گا اس کا رشتہ دین سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اللہ سے تعلق اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتا چلا جائے گا۔ پھر معراج کے بعد آپ سن 11، 12، 13 ہجری میں مکے میں رہے، دعوت دیتے رہے حج کے زمانے میں، اور ماشاءاللہ مدینے کے لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے ایمان لاتے چلے گئے۔ پہلے 6 لوگ ایمان لائے، پھر سن 12 ہجری میں 12 لوگ ایمان لائے، اور 13 ہجری میں تو مدینے سے باقاعدہ 72 لوگ ایمان والے آئے، کیونکہ آپ نے حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت اسعد بن زرارہ کے ذریعے سے مدینے میں جو ایمان کی ہوائیں چلی، بڑا طبقہ ایمان لے آیا۔ پھر آپ سن 13 ہجری میں انصار مدینہ سے عہد و پیمان کر کے اللہ کے حکم کے ذریعے آپ نے پھر ہجرت کی ہے۔ اور ہجرت کس طرح ہوئی یہ بھی اس سے پہلے والے بیان میں آ چکا ہے۔ ہجرت کے واقعات اور پھر ہجرت کے واقعے کے بعد اللہ نے جب مدینے میں ہوائیں چلا دی، ایمان مضبوط ہوتا چلا گیا، پورا مدینہ ایمان والا بن گیا، اللہ کے رسول کے لیے جان دینے والا، تو پھر اللہ نے اپنے آخری لاڈلے نبی سے کہا کہ اب ہم تم کو اجازت دیتے ہیں کہ تم جہاد کرو، کافروں کا مقابلہ کرو، اب ان کو بڑھنے نہ دو۔ تو پھر اللہ کے رسول نے غزوہ بدر، غزوہ احد کیا ہے، جس میں کامیابی ملی۔ گزشتہ ہفتے غزوہ احد اور پھر غزوہ احد میں جو 70 لوگ شہید ہوئے تھے، ان کا کیا مقام ہے، ان کا کیا درجہ ہے اللہ کے ہاں، اس کو بیان کیا گیا تھا۔ اب 5-6 سال آپ کی زندگی کے بچے ہیں۔ جب غزوہ بدر، غزوہ احد پیش آ گیا تو کافر بالکل پاگل ہو گئے تھے، اور مدینے میں جو یہودی رہتے تھے ان میں ایک یہودیوں کی جماعت بنو قریظہ کہلاتے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع کو سزا دے دی گئی، جنہوں نے بڑے فتنے مچائے تھے۔ غزوہ احد کے بعد بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا، لیکن ابھی ایک قبیلہ ان کا بچا تھا، بنو قریظہ، بڑے سازشی، بڑے دجال، بڑے مکار، دھوکہ دینے والے۔ لہذا ان لوگوں نے پوری سازش کی کہ یہ مدینے والے جو اللہ کے رسول کے عاشق ہو گئے ہیں، اب ان کو آخری سبق سکھا دو، ختم کر دو بس۔ بنو نذیر نے قبیلوں میں جا کر آگ لگائی، پوری سازش، یہاں تک کہ غطفانی جو بڑے مضبوط لوگ تھے ان کو باغی بنا دیا، سارے یہودیوں کو جمع کر لیا، اور مکے کے مشرکین چاروں طرف بس یہ اعلان تھا کہ یہ آخری معرکہ ہوگا اور اب ختم کر دینا ہے مدینے والوں کو، انصار والوں کو، انصار مدینہ کو۔ یہاں تک کہ مکے سے ایک بڑا لشکر یہودیوں کا، کافروں کا، مشرکوں کا اور غسانیوں کا نکلا، اور اس میں لوگ ٹولیاں جمع ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ 10,000 کا لشکر پورے ساز و سامان
کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، یہاں اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ مدینے پر حملہ ہونے والا ہے اور سب روانہ ہو گئے ہیں، تو آپ نے میٹنگ کی، مشورہ کیا صحابہ سے، تو اس میں یہ رائے آئی، حضرت سلمان فارسی جو ایران کے تھے، انہوں نے کہا جب ایرانیوں سے بڑی بڑی جنگیں ہوتی ہیں تو وہ لوگ خندق کھودتے ہیں تاکہ دشمن خندق کی وجہ سے ہمارے علاقے میں نہ آ پائے۔ تو یہ مشورہ اللہ کے رسول کو پسند آیا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کیونکہ مدینہ منورہ کے 4 بارڈر ہیں، 2 بارڈر ایسے ہیں جس میں اخبشین یعنی نوکیلے پتھر ہیں، کالے کالے نوکیلے پتھر، کوئی ادھر سے آ ہی نہیں سکتا، پورا علاقہ پتھریلا، تو 2 طرف پتھر اور ایک طرف گھنے باغات، ایسے باغات ہیں کہ اس میں فوج آ ہی نہیں سکتی، بس ایک حصہ ہے جو مکے کی طرف کا ہے وہ کھلا ہوا ہے، 3 حصے قدرتی آفات سے محفوظ کر دیے گئے، پتھریلے، تاکہ کوئی بھی آ نہ سکے، ایک حصہ کھلا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے یہ حکم ہوا کہ اسی حصے میں خندق کھود دو، تو لہذا اللہ کے رسول نے 10 فٹ چوڑی، 10 فٹ لمبی، 10 فٹ گہری یہ صحابہ میں بانٹ دیا، 10 لوگوں کو بانٹ دیا کہ تم لوگ اتنی کھودو، اور یہ 3 میل لمبی خندق کھودی گئی، صحابہ بھوکے پیاسے پھاوڑے لے کر صبح سے شام تک خندق کھود رہے ہیں، پسینے ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ خندق کھود گئی، لیکن بیچ میں ایک ایسا پہاڑ آ گیا جو کھد ہی نہیں رہا تھا، صحابہ کدال مار کے تھک گئے، اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ آئیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھدائی میں سب کے ساتھ شریک تھے، باقاعدہ ٹوکریوں میں مٹی باہر پھینک رہے تھے، اللہ کے رسول کدال لے کر آئے، اور جو بڑی سی چٹان تھی آپ نے اس پر ایک ضرب ماری، جیسے ہی ایک ضرب ماری تو اس چٹان سے چنگاری نکلی، اور چنگاری جب نکلی تو اللہ کے رسول نے فرمایا شام کی کنجیاں ہم کو دے دی گئی ہیں اور شام کے محلات ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے دوسری کدال ماری اسی پتھر کے دوسرے حصے پر، وہ بھی بھربھرا گیا اور وہاں سے بھی چنگاریاں نکلی، تو آپ نے فرمایا ایران کی کنجیاں ہم کو دے دی گئی اور ایران کے محلات ہم کو دکھائے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا حصہ جو رہ گیا آپ نے تیسری کدال ماری ہے، جیسے ہی اس پر تیسری کدال ماری تو پورا پہاڑ کی وہ چٹان بھربھرا گئی، ریزہ ہو گئی، اور تیسری چٹان میں پھر سرخی نکلی، تو آپ نے فرمایا یمن کی کنجیاں اور یمن کے محلات ہم کو دکھائے گئے۔ اب اس کے بعد منافقین اور دوسرے جو انکار کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ واہ بھائی واہ، اپنے بچاؤں میں خندق کھود رہے ہیں، پریشان ہیں، پسینے ہیں اور اتنے بھوکے ہیں کہ صحابہ نے خندق کھودتے بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ دیا تھا، کیونکہ جب پیٹ چپکا رہتا ہے تو بھوک نہیں لگتی ہے، کم لگتی ہے، ایک پتھر بندھا تھا۔ آ کے اللہ کے رسول سے کہا بڑے فاقے،
اللہ کے رسول نے اپنا کرتا ہٹایا تو دکھایا کہ آپ کے پیٹ پر اس وقت 2 پتھر بندھے ہیں۔ آپ نے کہا ہمارے اندر تم سے زیادہ بھوک ہے، ہم تو کئی دن سے فاقے سے ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی حضرت جابر آ گئے، انہوں نے جب دیکھا یہ حال تو کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے یہاں آپ کی دعوت ہے، زیادہ 5-6 لوگوں کے لیے دعوت کا کھانے کا انتظام کیا۔ جب اہلیہ نے آٹا گوندھ دیا، ہانڈی کو تیار کر دیا تو حضرت جابر آئے کہ اللہ کے رسول چلیے آپ بہت بھوکے ہیں اور یہ 5-6 لوگ آپ کے ساتھ چلیں۔ تو اللہ کے رسول نے وہیں اعلان کر دیا صحابہ سے کہ بھئی چلو چلو جابر کے ہاں دعوت ہے۔ اتنے بہت سے لوگ، اتنے بھوکے لوگ، حضرت جابر بھاگے ہوئے گھر گئے، اللہ کے رسول سے ملاقات کے بعد اور اہلیہ سے کہا ارے غضب ہو گیا، آج تو عزت چلی جائے گی۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ ہم نے تو 5-6 لوگوں کو جو دعوت دی تھی، اللہ کے رسول تو سارا مجمع لا رہے ہیں۔ تو حضرت جابر کی اہلیہ نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، جب اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے تو ہم رسوا نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول وہاں پہنچے اور اس کے بعد کہا اے جابر اپنی اہلیہ سے کہہ دو کہ جو آٹا ہے اس کو ڈھک کے رکھیں اور ہانڈی کو ڈھکے رہیں۔ آپ پہنچے، آپ نے اس میں پھونکا اور پھر کہا کہ اب ہانڈی پکانا شروع کرو۔ ہانڈی تیار ہو گئی، روٹیاں کہا پکانے لگو اور اس کو ہٹانا نہیں برتن کو، وہ آٹا نکالتی رہی، روٹیاں پکاتی رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک روٹی لیتے تھے اور ایک بوٹی رکھ کے صحابہ کو بانٹتے رہے، ہزاروں کو بانٹ دیا۔ اور اس کے بعد حضرت جابر کہتے ہیں جب ہانڈی ہم نے کھول کے دیکھی تو پوری بھری کے بھری تھی۔ یہ تھا اللہ کے رسول کا معجزہ، یہ تھا اللہ کے رسول کی برکت۔ لہذا آپ نے جب خندق کھول دی تو کتنے لوگوں نے مذاق اڑایا اور کہا اس سے کیا ہوگا؟ تو اللہ نے پھر قرآن کی آیتیں اتاری، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اے لوگوں سن لو، عزت اللہ دیتا ہے، ذلت اللہ دیتا ہے، اس سے پہلے بھی قوموں کو دیا ہے، اور اے محمد عربی اللہ اب تم کو بھی عزت دے گا، اور یہ جو کافر ہیں مٹا دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ اب اس جنگ کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، جس میں سارے لوگ آ گئے تھے تب جماعتیں، اور اس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں، جس میں خندق 3 میل لمبی اور گہری 10 فٹ، چوڑی 10 فٹ، لہذا کافر آ گئے اور 10,000 کافر، ادھر مسلمان 3,000 تھے بس۔ اب انہوں نے کوشش کی گھوڑوں کے ذریعے کہ خندق پار کریں، لیکن اس میں تو کتنے گر کے اسی میں مر گئے خندقوں میں۔ ایک بہت مضبوط کافر تھا عمرو بن ورد، جو کئی ہزار لوگوں پر بھاری ہوتا تھا، اس نے ایسا گھوڑے کی ایڑ لگائی کہ اس نے خندق کو کراس کر دیا، وہ مدینے آ گیا۔ اب مسلمانوں نے سوچا کہ یہ تو بہت خطرناک آدمی ہے، لہذا اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی گئے، اور حضرت علی نے اس کو وہیں مار ڈالا، وہیں گرا دیا۔ اور یہ زمانہ بہت سختی کا تھا، بہت سخت سختی، لوگ کانپ رہے تھے۔ 1 مہینے تک کافر محاصرہ کیے رہے کہ مدینے پر حملہ کرنا ہے، مدینے کو ختم کر دینا ہے، یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے اللہ کی طرف سے مدد آئی، اور قرآن نے کہا ہے یہ اتنا سخت مرحلہ تھا کہ اوپر سے نیچے سے تم لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب مٹا دیے جائیں گے، کلیجے تمہارے منہ کو آ رہے تھے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی تھی،
ہر وقت یہ خطرہ تھا اب مارے گئے، لیکن اللہ نے رات میں جب وہ ہانڈیاں پکا کر کھانے کی تیاری کر رہے تھے، 1 مہینہ سردی کا گزر رہا تھا، ایسی طوفانی برفیلی ہوائیں بھیجی ہیں کہ ان کے سارے خیمے اڑ گئے، دیگچیاں اڑ گئیں، لوگ اڑے جا رہے تھے، ساری چیز پورا میدان ان کا تہس نہس کر دیا اللہ نے ایک آندھی میں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رات میں ہی سب نے کہا کہ یہاں سے بھاگ نکلو ورنہ صبح ہوتے ہوتے سردی سے اور ان ہواؤں سے ہم مر جائیں گے۔ تو پورے 10,000 خوف زدہ ہو کر اللہ کی مار سے سب بھاگ گئے، پورا میدان خالی ہو گیا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آج کے دن اب کبھی بھی مکے اور مشرکین اور یہودی ہم پر اور مسلمانوں پر حملہ نہیں کر سکتے، ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ اور تاریخ میں پھر دیکھا گیا کہ وہ بالکل ذلیل ہو گئے، اللہ نے ان کو بالکل پسپا کر دیا۔ یہ تو سن 5 ہجری کا واقعہ ہے، غزوہ خندق سن 5 ہجری میں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ بھائی ہم عمرہ کرنے جائیں گے، اللہ نے خواب میں دکھایا ہے، ہمارے ساتھ کون کون چلے گا؟ تو تقریباً 1400 صحابہ نے کہا ہم چلیں گے۔ تو 1400 صحابہ اب جا رہے مکے، کیوں؟ عمرہ کرنے، اور کافروں پر اتنی دہشت ہے کہ اب وہ روک بھی نہیں سکتے۔ جنگ احزاب میں ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ آپ جب مکے کے قریب پہنچے حدیبیہ کی جگہ پر، تو کافروں نے کہا بھائی آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم جنگ کریں گے۔ تو ان کا نہیں، اس سال نہیں کر سکتے، آپ آئندہ سال آئیں گے، اس سال نہیں۔ پھر وہاں معاہدہ ہوا، باقاعدہ معاہدہ ہوا کہ بھئی ٹھیک ہے اس سال نہیں، اور اس میں کئی شرطیں رکھی گئیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے مقام حدیبیہ میں احرام کھولا، قربانی کی اور وہاں سے واپس ہو گئے۔ اور جب صلح ہوئی ہے خیبر کی، صلح حدیبیہ، تو لوگوں کو ایمان میں داخل ہونا بڑا آسان ہو گیا، آسان ہو گیا، ملاقاتیں ہونے لگی کافروں کی اور اپنے لوگوں کی، یہاں تک کہ ایمان پھیلتے پھیلتے بہت سے دلوں میں جاگزی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہوئے، کیونکہ یہودیوں نے بڑی بدمعاشی کی تھی، تو آپ پھر خیبر گئے ہیں۔ پھر جنگ خیبر ہوئی، اور خیبر کا جو سب سے بڑا قلعہ تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا آج ہم جھنڈا اس کو دیں گے جو اللہ اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا۔ یہ جملہ اتنا اعلیٰ تھا کہ سارے صحابہ کرام سوچنے لگے کہ ہم کو مل جائے، ہم کو جھنڈا مل جائے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اچک رہا تھا کہ اللہ کے رسول ہم کو دیکھ لیں اور جھنڈا ہم کو دے دیں، کیونکہ یہ بشارت تھی کہ اللہ کے رسول اللہ کا چہیتا۔ تو آپ نے کہا علی کہاں ہیں؟ ان کو بلا کے لاؤ۔ حضرت علی آئے، آپ نے جھنڈا علی کو دیا اور کہا کہ جاؤ جہاد کرو۔ حضرت علی نے خیبر کو فتح کر دیا، ہر طرف اسلام کا چرچا ہی چرچا۔ صلح حدیبیہ میں اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی، اور پھر اللہ نے خیبر کا جب قلعہ فتح ہو گیا تو گویا کہ پوری کمر ٹوٹ گئی، کافروں کی بھی، مشرکوں کی بھی اور یہودیوں کی بھی۔ پھر آپ نے سن 7 ہجری میں عمرہ کیا ہے۔
عمرہ کیا تو سارے مشرکین پہاڑوں میں چھپ کر آپ کو دیکھ رہے تھے. ساتھ میں عمرہ کر کے آپ واپس آئے اور اس کے بعد سن 8 ہجری میں آپ نے اس مکے کو فتح کر لیا جہاں سے نکالے گئے تھے. جب آپ سن 8 ہجری میں گئے ہیں آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے اور مکے کے مشرکین چھپ چھپ کر پہاڑوں میں، گھروں میں، غاروں میں چلے گئے. پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. آپ پہنچے، کچھ ٹولیوں سے جہاد ہوا. پھر آپ نے فرمایا اے مکے کے لوگوں بتاؤ اب کیا ہوگا. اور بعض لوگوں نے، مدینے والوں نے کہا ان کو چن چن کر مارو، اس ابو سفیان کو مارو، اس کے لشکر کو مارو، اس نے بہت دہشت پھیلائی ہے. اس وقت اللہ کے رسول کی رحمت للعالمین آپ نے فرمایا کہ نہیں، آج کسی کو مکے میں مارا نہیں جائے گا. مکہ محترم ہے، عظمت کی جگہ ہے. اور کہا کہ اے کافرو سن لو، اذهبوا انتم الطلقاء، آج ہم تم سب کو معاف کر دیتے ہیں. یہ تھا پیغام رسول. مکہ فتح ہو گیا، جہاں سے نکالے گئے، کیا کیا ستائے گئے، یہاں تک کہ اللہ نے فتح مبین. اور پھر مکے کے فتح ہونے کے بعد اتنی بڑی تعداد کے لوگ ایمان لائے ہیں، فوج در فوج، ساری ہر طرف سے ایمان 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 کی ہوائیں چل گئی. اور پھر اللہ نے حج فرض کیا، اور پھر آپ نے جو حج کیا ہے اور حج کا جو پیغام دیا ہے وہ بھی بڑی زبردست ہے. یہ تو بہت اختصار کے ساتھ، ورنہ تو ایک ایک جنگ جو ہوئی ہے، اور جنگ احزاب کے بعد جنگ موتا ہے، جنگ اوطاس ہے، غزوۃ السلاسل ہے، اور بھی جہاد ہے جو اللہ کے رسول نے کیے. آپ کتابوں میں پڑھیے، اس کو سیرت پاک میں پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول نے مدینہ کی زندگی میں کتنی قربانیاں دی. تو انشاءاللہ اب آئندہ ہفتے آپ نے جو حج کیا ہے فتح مکہ کے بعد، جو آپ کا آخری حج ہوا ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا. اور اس کے بعد پھر آپ دنیا میں چند دن رہے اور اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. اللہ تعالیٰ سیرت پاک کے پیغام کو سمجھنے والا بنائے. اللہ کے رسول نے ہماری خاطر، امت کی خاطر، ایمان والے کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں دی، اور صحابہ کرام نے اپنا خون بہایا ہے، پسینہ بہایا ہے، مارے گئے ہیں، کاٹے گئے ہیں، جب یہ ایمان ہم تک پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان دیا ہے. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے، کیونکہ اس وقت ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. ہمارے ایمان کو ختم کرنے کی کوششیں ہیں، پلاننگ ہے. پھر وہی یہودی اور دجل و مکر کرنے والے اسلام میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں. ہم جب قرآن سے جڑیں گے، احادیث سے جڑیں گے، نبی کی زندگی کو پڑھیں گے، تو کوئی بھی ہم کو بہکا نہیں سکے گا. اور سب سے آخر میں جو دجال کا فتنہ آئے گا، اللہ ہم سب کو اس سے بھی محفوظ رکھے.